السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ یہ حدیث شعب الایمان جلد 7 صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو جانثار صحابہ اور سارے کے سارے صحابہ جو موجود تھے اس پانی کو لے کر اپنے بدن پر لگانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی وجہ پوچھی تو یہ صحابہ بول پڑے کہ اصل میں ہمارے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات اچھی لگے، دھیان سے سننا، جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ تعالی کا محبوب اور حبیب بن جائے تو اس کو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب بھی بولے سچ بولے۔ نمبر 2، اور اپنی امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 3، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ حدیث بھی شعب الایمان میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے، اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آج ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ستائے، اس کے باوجود اس کو دینداری کے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے نمایاں جگہ ملی ہوئی ہو۔ ایک شخص اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے سرگرم ہو، پھر بھی وہ مجاہد اسلام کے نام سے شہرت پائے۔ ایک شخص اپنے اہل معاملہ سے بے انصافی کا طریقہ اختیار کرے، اس کے باوجود امن و انصاف کے اجلاس میں اس کو صدارت کرنے کے لیے بلایا جائے۔ ایک شخص کی خلوتیں اللہ کی یاد سے خالی ہوں مگر اجتماعی مقامات پر وہ اللہ کا نام کا جھنڈا اٹھانے والا سمجھا جاتا ہو۔ ایک شخص کے اندر مظلوم کی حمایت کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس کے باوجود اخبارات کے صفحہ پر اس کو مظلوموں کے حامی کی حیثیت سے نمایاں کیا جا رہا ہو۔ دنیا میں تو یہ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں فقیر بن کر یہ آدمی کھڑا ہوگا۔ پڑوسیوں کو مت ستائیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتے ہی دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ تعالی ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب کے اگلے صفحے پر یہ دعا نمایاں طور پر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آدمی کم سے کم اسے پڑھتا رہے، نیکیاں ملتی رہیں۔ پڑھ لیجیے میرے ساتھ، یہ دعا 3 in 1 ہے۔ اس میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے، مومنین کے لیے بھی دعا ہے۔ قرآن میں ایک ہی دعا ہے یہ کہ جس کے پڑھنے سے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ میں پرنٹ نکال کر بھی بھیج دیتا ہوں، آپ پرنٹ کر کے یہ امیجز بنا کر بھیجتا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اس کا پرنٹ نکال کر لوگوں میں تقسیم بھی کر دیجیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی
ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔